لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر انسان کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ خود سے پھر راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے. کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ اندھیرے جنگل میں کوئی بھٹک رہا ہو، راستہ نہ مل رہا ہو، وہ کتنی بڑی ٹینشن میں ہوگا. لیکن اس ٹینشن میں جو آدمی اس پریشانی میں ہو، منزل نہ مل رہی ہو، اسے لوگ بلا رہے ہوں کہ راستہ یہ ہے، اور ان کی پکار سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، بھول گئے، کوئٹہ جا رہے ہیں آپ. ویسے کوئٹہ تو آج کل نہ جائیں کہ سردی بہت ہے. لاہور کی مثال دے دیتا ہوں. کوئٹہ والے تو خود کراچی آ رہے ہیں آج کل. لاہور جا رہے ہیں آپ، راستہ بھول گئے، اپنی گاڑی پہ جا رہے تھے آپ، کہیں کچے میں نکل گئے، گوگل میپ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے. موبائل چھن گیا، فرض کریں ڈاکو نے چھین لیا، تو میپ ویپ سب ختم. کچے میں نکل گئے، سائن بورڈ بھی نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہو. تو تھوڑی دیر کے لیے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، راستہ اس سے گم ہو جاتا ہے، تو کس قدر ٹینشن ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوا ہے جو سفر کے دوران راستہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. اب اس ٹینشن میں اگر کوئی آپ کو راستہ بتا دے کتنی خوشی ہوگی. لیکن کوئی راستہ بتا رہا ہے، کسی نے گاڑی روکی، آپ کو سمجھایا کہ بھئی یہ جو راستہ ہے یہ غلط سمت میں جا رہا ہے، یہ تباہ کر دے گا آپ کو، ڈاکوؤں کا راستہ ہے، آگے چور بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو گاڑیاں اغوا ہو جاتی ہیں، غائب ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ ہم لیاری میں کہیں جا رہے تھے، تو میں جاتے جاتے لوگوں نے کہا یہیں رک جاؤ، اس سے آگے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اس سے آگے جو جاتا ہے، جاتا اپنی مرضی سے ہے، آتا اپنی مرضی سے نہیں. اس کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں. اب نہیں ہے، اب امن ہو گیا الحمدللہ. تو آپ کو لوگ بتا بھی رہے ہیں غلط راستہ ہے، ادھر کو جاؤ گے پکڑے جاؤ گے، جیبیں خالی کر دی جائیں گی، لٹ جاؤ گے، پٹ جاؤ گے، اور آپ کو صحیح راستہ کا پتہ بھی نہیں ہے. یا تو صحیح کا پتہ ہو نا، آپ دلیل سے کہو یہ صحیح ہے، آپ چھوڑو میں نہیں سنتا آپ کی. اعتراف بھی کر رہے ہو کہ مجھے نہیں پتا صحیح راستہ کدھر ہے. جو لوگ راستہ بتا رہے ہیں ان پر بھی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ بولو بھائی. لیکن یہی ٹینشن ہمارے ساتھ لائف اسٹائل کے بارے میں ہے. لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، منزل کس چیز کو بنانا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، یہ چیزیں انسان اپنی عقل سے متعین نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. دیکھو کہیں راستے میں آپ گم ہو جاتے ہو، راستہ ایسا ہے جو پہلے سے دیکھا نہ ہو آپ نے، تو اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو کہ منزل کہاں ہے؟ بولو بھائی. اگر انسان اپنی عقل سے درست سمت کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تو حکومت کو سائن بورڈ لگانے کی ضرورت پڑتی کہ لاہور ادھر ہے، خانے وال، بولتے کیوں نہیں یار، خانے وال اسٹیشن ادھر، لاہور اسٹیشن ادھر، پشاور سیدھا جائیے. پڑتی ضرورت؟ سرگودا والے ادھر ٹرن ماریں گے، فیصل آباد والے ادھر. وہ سائن بورڈ ہوتا ہے، گوگل میپ گائیڈ کرتا ہے. یہ اسی لیے ساری چیزیں کہ عقل سے راستوں کا تعین کبھی بھی نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں جو لوگوں نے اتنے لمبے لمبے سفر کیے، وہ ستاروں کی گائیڈنس، یہ بہت علم تھا پہلے لوگوں کا، ستاروں کا علم، وہ والا علم نہیں جو نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، وہ الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. ستارے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہتے. ستارے آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو اس کے حساب سے آپ کا ستارہ، وہ پہلے ایک اخبار میں مضمون آیا کرتا تھا، آپ کا برج جو ہے وہ یہ ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا اسٹار یہ ہے، تو آپ یہ دیکھتے تھے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اس میں جو پیش گوئیاں تھیں نا، امکان، آپ کا سفر کا امکان ہے تھوڑا سا بھاری رہے گا، عجیب سی فضول قسم کی، تاکہ پکڑائی میں نہ آئے. اگر سیدھے سے بولتے نا اس ہفتے آپ کی شادی ہو جائے گی، پھر نہیں ہوتی، آدمی پریشان ہوتا ہے، یار یہ کیا مذاق، یا اس ہفتے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، پھر جن جن کی ہو گئی ہے وہ ٹینشن میں آتے ہیں کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہو. تو ایسی پیش گوئی یہ کرتے نہیں ہیں. امکان رہے گا، ایسے فضول قسم کی پیش گوئیاں کہ لوگ ویسے ہی وہم میں آ جائیں کہ کچھ تو ہے، اور وہ افسران بالا کی طرف سے کچھ تناؤ رہے گا. اب ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی افسران بالا تو ہوتا ہی، کچھ نہ کچھ ٹینشن تو وہ، کوئی دنیا میں ایسا افسر دیکھا جو ٹینشن نہ دیتا ہو، تو کچھ تناؤ رہے گا، کچھ ریلیز، کچھ آپ کو وہ ٹینشن کم کرے گا. تو ظاہر ہے کبھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے، کبھی ٹینشن
کم کر رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں ناپی تو جا نہیں سکتی ہیں. فضول قسم کی بکواسات اللہ بچائے. لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان میں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ. ایک صاحب کہنے لگے یہ ہاتھوں کی لکیریں کیا کہتی ہیں. میں نے کہا ہاتھ جب انسان بند کرتا ہے نا تو وہ جس اسٹائل میں بند کرے گا اسی اسٹائل میں لکیریں بن جاتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں مٹھی بند کر کے ہوتا ہے, اس لیے اس کے ہاتھ میں کیا پڑ جاتی ہیں, بولو نا بھائی, لکیریں. تو وہ کچھ بھی نہیں کہتی. وہ جب آپ ان کو دیکھ کے کچھ مستقبل کا پلان کر رہے ہوتے ہو تو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ تم سے بڑا بے وقوف میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. یہ ہاتھوں کی لکیروں کا پیغام ہے ہر احمق اور بے وقوف کے لیے کہ جو ان پہ غور کر رہا ہوتا ہے نا. بچپن میں ہمیں بچے کہتے تھے یوں ملاؤ تو اگر یہ بے مکمل بن رہا ہے تو پھر تو رپورٹ صحیح ہے. میرا بے مکمل نہیں بن رہا, تھوڑی لکیریں دائیں بائیں جا رہی ہیں. وہ کہتے تھے وہ ٹینشن ہے بھائی. وہ کہتے بڑی کیا ہے, ٹینشن میں رہو گے. تو اللہ نے تو بچایا ہے ٹینشن سے, الحمدللہ اللہ بچائے رکھے. جو پیش گوئیاں کرنے والے تھے ان کی لکیریں صحیح ہو کے بھی بیچاروں کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی. تو ستاروں کا جو ہے نا یہ نجومی وجومی کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو نجومیوں کے پاس آئے, کاہنوں کے پاس آئے تو اس نے انکار کیا اس کلام کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے انکار کیا اس کلام کا جو اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے. یہ تو حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے زیارت کی نبی نے. لیکن خیر یہ اختلافی موضوع ہے کہ نبی کی جو حدیث ہے کاہنوں کے بارے میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. لیکن ایک ستاروں کا علم وہ ہوتا ہے جو ماہرین فلکیات جو سائنسدانوں کے پاس ہے, وہ ستاروں کی کے وجود سے ان کی ڈائریکشن سے اندازہ لگاتے ہیں کہ کدھر ہے, کدھر جانا ہے, سفر کدھر کرنا ہے. تو یہ آج بھی ہوتا ہے. بحری جہاز کے کپتان کے پاس یہ علم ہوتا ہے, وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے. اب تو کیلکولیشن ہو گئی ہے, سب کچھ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے, لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا. اب دیکھیں سمندر میں تھوڑی سی دیر آپ آگے جا سفر کریں تو بالکل انسان اندھا ہو جاتا ہے سمندر میں, اس سے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کہاں جانا ہے. صحرا میں بھی ایسا ہی ہے. صحرا میں آپ نکلیں تو علامتیں ختم, اب نہیں پتا کہاں جانا ہے. ذرا سی ڈائریکشن آپ کی چینج ہوئی تو آپ کہیں کے کہیں نکل جاؤ گے. دیکھیں ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, اگر تھوڑا سا دائیں ہو گئے تو یہ قبلے سے تھوڑا سا دائیں تھوڑی ہوگا. جب وہاں پہنچے گی یہ لکیر ہماری تو پتہ نہیں کون سے ملک میں جا رہی ہوگی. لیکن نماز میں تو اس کو قبول کر لیا گیا ہے کہ اب پورا پھٹا لے کے تھوڑی تم نماز میں کھڑے ہوگے, تھوڑا سا دائیں بائیں ضرورت کی وجہ سے. لیکن جب آپ سفر کرنا شروع کرتے ہو تو بالکل اس میں ایکوریسی ہونی چاہیے, ایک دم ناک کی سیدھ میں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ناک بھی سیدھی ہو, پھر ہی تو ناک کی سیدھ میں جائے گا نا. تو پہلے زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو ستاروں کو دیکھ کے یہ سریا ستارہ ہے, یہ سہیل ہے, یہ لوگ ایسے بتاتے تھے یہ تمہارے دائیں کندھے پہ رہنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو دائیں کندھے پہ اتنے زاویے سے رکھ کے سفر کرو گے تو فلاں ملک پہنچ جاؤ گے. بڑا ان کی کیلکولیشن ہوتی تھی کس موسم میں یہ ستارہ کہاں ہوگا تو ڈائریکشن کتنی چینج کرنی, اور بالکل صحیح سمت میں پہنچتے تھے وہ لوگ. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ راستے کا تعین انسان اپنی کھوپڑی سے, بولتے کیوں نہیں یار, نہیں کر سکتا. اس کے لیے کوئی گائیڈنس, گوگل میپ بھی گائیڈ کرتا ہے, ستارے بھی گائیڈ کرتے ہیں, پہاڑ بھی گائیڈ کرتے ہیں, علامتیں بھی گائیڈ کرتی ہیں. اب لوگ مجھ سے ایڈریس پوچھتے ہیں, جی مفتی صاحب آپ کا بیان کہاں ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی ہمارا بیان الفلاحیہ مسجد میں ہوتا ہے. جی الفلاحیہ مسجد کہاں ہے؟ اب تو میں کہتا ہوں گوگل پہ لکھ دو بھائی مفتی طارق مسعود, ٹھک کر کے آ جائے گا. لیکن ہر ایک کو گوگل کا استعمال آتا نہیں ہے, یا ان کو مفتی طارق مسعود لکھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, واللہ اعلم. تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی. چلو اس بہانے ایڈریس بھی شائع ہو جائے گا, بیان میں آ جائیں گے لوگ. بیان کا ٹائم ہے جمعے کے دن 1:30 بجے اور اتوار میں 8 بجے, اتوار میں عشاء کے بعد. تو پبلک کو اب ایڈریس کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ جاتے ہیں, پھر بھی نہیں بہتوں کی سمجھ میں آتا. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں آپ رہتے کہاں ہو؟ جی میں صدر میں رہتا ہوں. اچھا صدر میں آپ رہتے ہو تو پہلے تو آپ آؤ ناگن. وہ اگر کہ ناگن کا بھی نہیں پتا نا, ناگن چورنگی کا, تو بھائی پھر آپ رہنے دو, پھر آپ نہیں آؤ. وہیں نیٹ پہ بیٹھ کے کچھ تو پتا ہو نا, کراچی میں رہتے ہو یار, تمہیں W11 کا نہیں پتا. تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی ناگن کے پل پہ جب آپ اترو گے تو انڈا موڑ آئے گا. اب یہ علامتیں ہیں نا, انڈا موڑ کی علامت کیا ہے بھائی؟ یہ ایک چوک ہوگا بیچ میں, اس سے سیدھے ہاتھ پہ ایک لال رنگ کی مسجد ہوگی جس کو حبیبیہ مسجد کہتے ہیں. یہ علامتیں چل رہی ہیں نا. پھر جناب سروس روڈ پہ آپ اور سیدھا آتے رہو گے, ایک اور لال کلر کی مسجد آئے گی. جیسے ہی ایک اور لال کلر کی مسجد آئے تو سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مارنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, سیدھے نہیں, ہاں سیدھے ہاتھ پہ ٹرن مار کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچو گے تو ایک وائٹ کلر کا گیٹ نظر آئے گا, وہ بند ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ بند ہوگا. اسے جتنا بھی بجاتے رہو گے کھلے گا نہیں.
کیونکہ مجھے 4 بجے سے نا بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں گیٹ کی مسجد کے. یہ بیچارے خادم تو صبح 4 بجے سو رہے ہوتے ہیں نا, کوئی تہجد پڑھنے والا دھاڑ 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 دروازہ بجا رہا ہے, تو وہ اگر بند نظر آئے تو پھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے پتلی گلی نظر آئے گی, واقعی پتلی ہے وہ. یہ علامتیں ہیں نا, یہ علامتیں تمہیں گائیڈ کریں گی کہ اب ادھر مڑو, اب ادھر مڑو. اس میں جو درمیان میں گولے گنڈے والے آ رہے ہیں, گول گپے والے آ رہے ہیں, جلیبی وہ تو میں نے حذف کر دیے, وہ اور زیادہ یعنی انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے. بھائی تو یہاں سے ٹن مارے گا, ایک پان کی دکان آئے گی, ادھر جائے گا گٹر کے ڈھکن پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے ہوں گے, ادھر سے آج کل تو کراچی میں علامتیں یہی ہیں, تو ادھر سے ٹن مارے گا تو ایک گول گپے والا نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی علامتیں بیان کی جاتی ہیں. تو علامتیں بیان جو کی جاتی ہیں اس لیے کہ انسان راستے کا تعین اپنی عقل سے نہیں کر سکتا. راستہ صحیح کون سا ہے اس کے لیے گائیڈنس چاہیے, رہنمائی چاہیے. اس کی جو پہلے سے راستہ جانتا ہو اس کی رہنمائی چاہیے, جو جانتا ہے وہ بتائے گا آپ کو. دیکھو چھوٹے موٹے راستوں کے لیے بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے. زندگی کس ٹریک پہ گزرنی چاہیے, یہ کوئی چھوٹا راستہ ہے بھائی. دیکھو ایک بڑی منزل ہوتی ہے, ایک چھوٹی موٹی منزل ہوتی ہے. بڑی منزل یہاں سے لاہور جانا, چھوٹی منزل راستے میں واش روم کی بھی ضرورت ہوگی, تو اس وقت آپ کی منزل واش روم بن جاتا ہے نا. گاڑی روک کے پوچھ رہے ہوتے بھائی یہاں کہیں بیت الخلا ہے, پوچھ رہے ہو نا. سر میں درد ہو رہا ہے, چائے کے عادی ہیں, تو راستے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی یہاں کوئی دودھ پتی چائے کی وہ مل جائے گا. یہ چھوٹی موٹی منزلیں ہیں, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. اس کے لیے بھی حکومت نے بورڈ لگایا ہوتا ہے موٹر وے پر کہ ہوٹل جو ہے نا 20 کلومیٹر دور ہے آپ سے, ورنہ ایسا نہ ہو اسپیڈ میں ہوٹل سے آگے نکل گئے پھر ریورس موٹر وے پہ ریورس کرنے کا آپشن بولو نا بھائی نہیں ہے, تو آگے نہ نکل جائے کہیں. تو جو بڑی منزل ہے, جو بڑا راستہ ہے, وہ تو ہے زندگی گزارنے کا صحیح ٹریک کیا ہونا چاہیے. یہ تو بڑا راستہ ہے. اور یہ جو راستے ہیں کہ اس زندگی گزارنے کے دوران سفر جو ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے, کھانے کی بھی, گھر کی بھی, گاڑی کی بھی. جو غریب ہے وہ W11 سے گزارا چلائے گا, اس کو کرایہ چاہیے, رکشے سے چلائے گا, اور جو ہے بیوی کی بھی, بچوں کی بھی, والدین کی بھی. یہ تو چھوٹے چھوٹے ویژن ہیں, چھوٹی چھوٹی منزلیں ہیں. تو چھوٹی چھوٹی منزلوں کے لیے اور ان تک پہنچنے والے راستوں کے لیے تو گائیڈنس چاہیے ہمیں. لیکن جو انسان کا اصل سفر ہے, زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے, وہ بغیر رہنمائی کے اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے. بتاؤ اس سے بڑی بے عقلی کی بات دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی, نہیں آ رہا, مزہ نہیں آ رہا. سمجھ میں آتا تو پھر تو چینج ہو چکے ہوتے ہیں نا مکمل. اگلے جمعے پھر ویسے کے ویسے ہی آگے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی اگلے جمعے آؤ تو پھر وہ ویسے کے ویسے, کوئی چینجنگ تو نظر آئے. دوبارہ سمجھاتا ہوں, بہت آسان ہے, ٹائم ہے ہمارے پاس. کہیں جمعے کے بیان میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی نماز سے پہلے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, تو ایک مثال کو 10 دفعہ بھی ریپیٹ کریں گے آپ بھاگیں گے نہیں بور ہو کے کہ یار ہم جا رہے ہیں, یار یہ کیا ایک دفعہ سمجھا دی اب دوبارہ وہی بات. جمعے میں یہ فائدہ ہے, عام بیانات میں یہ فائدہ نہیں. عام بیان میں ایک دفعہ دوبارہ تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہو. ابھی تو آپ آئے ہو جمعہ پڑھنے, بیان تو غریبی میں سن رہے ہو, کیونکہ جمعے میں رش زیادہ ہوتا ہے, اتوار والے بیان میں کم ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بہانے لوگ بیان زیادہ سن لیتے ہیں. تو اس وقت تو آپ کو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے, دوبارہ جلدی سے ایک دفعہ اور میری خواہش ہے کہ دیکھو چھوٹی موٹی جو منزلیں ہیں, جو اصل منزل ہے آپ کی لاہور جا رہے ہو آپ, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا آپ نے, اس کا ایڈریس کسی سے نہیں پوچھا کہ لاہور کہاں ہے, نہ گوگل میپ کو آن کیا, بس گھر سے گاڑی لے کے, یہ بھی نہیں پتا ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, کچھ بھی نہیں پتا, نکل لیے. لیکن اصل منزل تک پہنچنے کے لیے جو چھوٹی موٹی منزلیں درمیان میں آتی ہیں, کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے, ہوٹل چاہیے, واش روم کا بھی تقاضا ہوتا ہے, بھائی کدھر جانا ہے, بعض دفعہ نسوار چاہیے, گٹکے والوں کو گٹکا چاہیے, پان والوں کو پان چاہیے, وہ گھر میں بھول آئے پان, راستے میں کوئی شاپ مل جائے, چائے چاہیے, چھٹا بھی بعض لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگ ابھی مارکیٹ میں الحمدللہ کم ہیں. اور بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں. تیرا ہدف کہاں ہے؟ تو انگریز کی طرح پیسہ کمانا تیرا ہدف ہے, تو چلو اسی کو بنا لے, پھر ساری زندگی پیسہ کمانے میں لگاؤ. بعض لوگوں کا ہدف ہے مزے اڑانا, تو چلو اس کو ہدف بنا کے ادھر لگاؤ زندگی. جمعہ کے پڑھنے کیوں آئے ہو پھر بھائی؟ اگر مقصد مزے اڑانا ہے تو جمعہ پڑھ کے کوئی مزہ آ رہا ہے کیا؟ کو پیسے مل رہے ہیں. انگریز پڑھتے ہیں جمعہ, وہ کہیں کیا مسئلہ ہے جمعہ کیوں پڑھیں, اتنی دیر ہم بزنس میں اور ترقی کر لیں. تو گائیڈنس جس کے پاس نہیں ہے, وہ انگریز نے پیسے کو ہدف کیوں بنایا ہے آپ کو بتاؤں میں, اس لیے کہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا جو چیز اچھی لگے گی وہیں نکل لیں گے. گاڑی لے کے آپ نکلے, واش روم جا رہے ہیں, تو واش روم ایک غریب آدمی نے پہلی دفعہ ایسا خوبصورت واش روم دیکھا ہے, اسٹیل کے نل کے, اتنی خوبصورت ٹائل ہے, وہ کہہ رہا ہے یہی ہدف ہے, یہی بیٹھوں گا میں منجی ڈال کے. بھائی جو ہدف ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے متعین کیا جاتا ہے. وہ آپ کو ماحول معاشرہ نہیں بتاتا, وہ آپ خود سیلیکٹ کرتے ہو.
وہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے سوچ विचार کے بعد, پھر اس کو ہدف بنا کر پھر 10 لوگوں سے راستہ پوچھتے ہو آپ, اس کے بعد اس ٹریک پہ چلنا شروع کرتے ہو, پھر درمیان میں واش روم بھی ہے تو چائے کا ہوٹل بھی ہے تو گٹکا بھی ہے نسوار, یہ گریوی کی درمیان کی چیزیں, یہ کوئی اتنی اہمیت بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ نہیں رکھتی اتنی اہمیت. منزل سرے سے کوئی ہے ہی نہیں, نہ راستے, جب منزل نہیں ہے تو راستہ کہاں سے ہوگا. اس کمبخت کو تو یہ تو پتا تھا کہ لاہور جانا ہے, راستہ نہیں پوچھ رہا تھا. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے, تو راستہ تو اگلا مسئلہ ہے. لہذا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ جانا کہاں ہے تو جو جدھر کان سے گھما کے لے جائے وہیں جانا شروع کر دیتے ہیں. جب فلمیں دیکھتے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن ہیرو کو دیکھتی ہے, بڑا ہینڈسم اسمارٹ لگ رہا ہے, تو اس کا ویژن بن جاتا ہے کہ میں بھی اس جیسا ہینڈسم بنوں گا, فلموں میں کام کروں گا. تو گویا اس کا کان سے پکڑ کے اس کو میڈیا کہاں لے گیا, فلم انڈسٹری کی طرف نا. لڑکیاں دیکھتی ہیں ہیروئن کو اور ڈراموں میں کام کرنے والی ایکٹرز کو, اتنی اچھی لگ رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, تو جو زیادہ دیکھتی ہیں ان کا دل چاہتا ہے ہم بھی ایکٹر بنے, تو وہ اپنا ویژن کیا بنا لیتی ہیں, بھائی ہم نے بھی ایسا بننا ہے, اور ہم نے بھی فلموں میں, کتنے لوگ فلموں میں گئے نا یہی سوچ کے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا ہدف تھا کہ میں کالج میں پروفیسر بنوں گا. کالج میں کیا بنوں گا, میں نے کہا, وہ بنے ہوئے ڈاکٹر تھے, میں نے کہا آپ کا یہ ہدف کیوں تھا. کہہ رہے ایک دن میں نے اپنے پروفیسر کو دیکھا کالج میں, بڑا اچھا انہوں نے وہ گاؤن ٹائپ کا نا پہنا ہوا ہے, اور بڑا اسٹائل ان کا, لیکچر دے رہے ہیں اور بڑی رسپیکٹ ان کی, تو میرا بھی دل چاہا کہ میں کیا بنوں. اب یہ کوئی ویژن ہے, یہ تو دوسرا آپ کو جس کے پاس خود گائیڈنس نہیں ہے, وہ جو کر رہا ہے آپ وہی کرنا. آپ نے نہ اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھے اور نہ اس کی فائدے دیکھے, حلیہ دیکھا, اسٹائل دیکھا, ہم بھی یہ بنیں گے. یہ دنیا میں راستہ متعین کرنے کے لیے اس سے احمقانہ طریقہ کوئی ہو سکتا ہے. اسٹائل دیکھ دیکھ کے لوگ ہم بھی یہ بنیں گے, پھر نہیں بن پائے, کیونکہ پروفیسر بننے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. جو اسٹائلش لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے وہ ہیرو تو بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہیرو بننے کے لیے کچھ نہیں پڑھنا پڑتا. تو وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ اور ہی بن گئے بیچارے, وہ ڈاکٹر بن گئے. اب ویژن کچھ اور ہے اور بن کچھ اور رہے ہیں, تو نہ ادھر کو پورا بنے گا نہ, بولو نا بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا کالج کا پروفیسر نہ بنے, لیکن پروفیسر بننا ہدف نہیں ہونا چاہیے. یہ تو راستے میں جاتے ہوئے ایک چائے کا ہوٹل ہے جہاں آپ نے تھوڑا سا دودھ پتی سر میں درد ٹھیک ہو جائے. تو ظاہر ہے انسان کو کمانے کے لیے کچھ چاہیے, تو کوئی پروفیسر بن کے کمائے گا, کوئی ڈاکٹر بن کے کمائے گا. سفر کے لیے بھی تو کچھ لوازمات چاہیے نا, تمیز سے سفر ہو جائے. بھائی سفر تو گڑے کھود کے بھی ہو جاتا ہے, مزدوروں کو بھی سفر ہوتا ہے, لیکن ذرا آرام سے سکون سے. تو کچھ بن جاؤ گے تو ذرا تمیز سے ہو جائے گا, نہیں بنو گے تو گڑے کھود کے ہوگا, ٹینشن میں ہوگا. تھوڑا صبر کر لو گے تو آگے حکومت کے بنائے ہوئے واش روم ہے, حکومت کے تو اللہ نہ کرے کسی کو اس واش روم میں جائے, یعنی آگے جو ہے نا وہ کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہوٹل ہیں, وہاں ذرا اچھے واش روم ہے, ذرا اچھا کھانا مل جائے گا. نہیں تو یہ جلد بازی ہے, تو یہ ادھر گاؤں میں 2 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں, وہاں چلے جاؤ, کیا خیال ہے. یا ادھر کھانا کھا لو, اس کا نہیں پتا اس نے کھانے میں الائچی ڈالی ہے, مکھیاں ڈالی ہیں, کیا ڈالا ہے, کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے, تو کھا لو وہاں جا کے. تو یہی ہے, سفر میں انسان سوچتا ہے کہ اچھا گزر جائے, تو اس کے لیے کچھ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں, کچھ لیکچرار بن جاتے ہیں, کچھ ڈرائیور بن جاتے ہیں, کچھ پائلٹ بن جاتے ہیں, کچھ رکشا چلاتے ہیں, کچھ میزائل اڑاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, راکٹ اڑاتے ہیں, سوری. تو آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ کی منزل خود سے نہیں ہے. دیکھو گھر سے نکلنے سے پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے, یہ نکلنے کے بعد سوچتا ہے کہاں جاؤں گا. دیر آر 2 types آف لوگ, ٹھیک ہے نا. لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, 2 قسمیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہاں جانا ہے, ایک وہ ہوتے ہیں جو نکل جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہاں جانا ہے. دوسرے کو آوارہ کہا جاتا ہے, لوفر کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا. دوسری ٹائپ کو آوارہ گرد, بے روزگار, کوئی کام دھندہ نہیں ہے, بس نکل لیے. گھر میں آنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی ان کی, کیوں آیا بھائی تو, ابھی تو گیا تھا پھر آ گیا واپس, ٹھیک ہے نہ. گھر سے نکلنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے, وہ نکلنے کے بعد سوچتے ہیں جانا کہاں ہے. ان کو لوفر کہتے ہیں, آوارہ کہتے ہیں. کیا خیال ہے, آوارہ گردی ہے بھائی. آوارہ گردی میں کوئی ہدف تھوڑی ہوتا ہے, بس نکل لو. اب کہیں بھی جانا ہے تو وہ سوچیں گے کہاں جانا ہے, بس جہاں لائف کو ذرا لگا کہ انٹرٹینمنٹ وہاں زیادہ ملے گی اور انجوائے کر سکیں گے تو وہیں چلے جائیں. تبھی وہ نکلتے ہیں تو کہیں بندر کا ناچ نظر آ گیا, وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی چورن بیچنے والا نظر آیا تو وہاں دیکھا ہوگا نا, اپنے ابا پیسے دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا یہ جا کے 6 انڈے لے کر آ, تو بیٹا 2 گھنٹوں میں آتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, ایسے بچے بھی مارکیٹ میں ہے نا, وہ 2 گھنٹے میں آتا ہے. تو کیوں آتا ہے, وہ جب انڈے لینے گیا تھا تو راستے میں بندر کا ناچ ہو رہا تھا, وہاں کھڑا ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر تھوڑا آگے گیا تو کوئی چورن بک رہا ہے, تو وہاں کھڑا ہو گیا. تو 2-3 گھنٹے بعد گھر آتا ہے, ابا سے پٹتا ہے. پھر وہ اسی لیے پٹتا ہے کہ اس کا اپنا تو کوئی ہدف ہے نہیں. تو یہ تو دوسری ٹائپ کے لوگ ہیں جو گھر سے نکلنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ لوفر آوارہ کہلاتے ہیں. یہ دنیا میں ترقی کے علاوہ ہر کام کر سکتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. اور جو تمیزدار آدمی ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے, بیگم پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو, تو کہتے ہیں آفس جا رہا ہوں. اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہوں,
दुकान पे जा रहा हूँ, रक्षा खड़ा हुआ है वो चला रहा हूँ, उबर चला रहा हूँ, टैक्सी चला रहा हूँ, जो भी रेडी लगा रहा हूँ, प्याज बेच रहा हूँ, बेगम सुबह निकलना है प्याज बेचना है, ये तमीज के लोग कहलाते हैं। ये कुछ ना कुछ तरक्की, बोलो ना भाई, कर लेते हैं। तो देखो, जैसे दुनिया में रक्षे वाले को पता है कि मैं घर से निकल के सीधा रक्षे में जाके बैठूंगा, दरमियान में कोई बंदर बंदर का नाच आ गया तो थोड़ी देर के लिए देखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन हदफ मेरा क्या है भाई, धंधे पे भी जाना है, ये थोड़ी कि अब 1 घंटा वहीं जाके बैठ जाओ। तो इसी तरह याद रखो कि जब हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने जिस ट्रैक पर हमें चलाया है, जिसको जिंदगी कहा जाता है, ये ट्रैक है। देखो, ट्रैक की डेफिनेशन क्या है, रास्ते की डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन डिक्शनरी में होगी, एक डेफिनेशन वो है जो उर्फ में जिसको रास्ते की डेफिनेशन क्या है, कहा जिस पे लोग चलते हैं। रुकी हुई जगह को रास्ता नहीं कहा जाता। तो जिंदगी रुकी हुई चीज है या चलती हुई चीज है? अगर ये रुक जाए ना, टाइम रुक जाए और हमारा आने वाला दिन हमें कब्र के करीब ना कर रहा हो, मौत की तरफ ना लेके जा रहा हो, तो फिर जिंदगी एक ट्रैक नहीं है, रास्ता नहीं है, फिर हमें मंजिल मुतय्यन करने की चंदा जरूरत नहीं है, डायरेक्शन मुतय्यन। देखो, एक आदमी रुका हुआ है तो गूगल मैप का क्या करना है उसने भाई, आलती पालती मार के गाड़ी में आप बैठ जाओ। तो अब ना आपको मैप की जरूरत है, ना आपको गाइडेंस की जरूरत है। वहीं चाय भी आ जाएगी, वहीं गुटखा भी आ जाएगा, वहीं पान भी आ जाएगा, वहीं आप म्यूजिक भी सुन सकते हो या तिलावत सुन सकते हो, कव्वाली भी लगा लो। मंजिल की जरूरत, गाइडेंस की जरूरत उसको होती है जो चल रहा हो, टाइम गुजर रहा हो। मेरा और आपका टाइम रुका हुआ नहीं है, गुजर रहा है। अच्छी तरह से गुजारेंगे तो भी गुजरेगा, बुरी तरह से गुजारेंगे तो भी यानी इसकी मिसाल ऐसे, चलती हुई गाड़ी में किसी को बिठा दिया, अब चलती हुई गाड़ी में जिसको बिठाया हो वो फौरन पूछेगा ये गाड़ी जा कहां रही है, और उसकी टेंशन सबसे बड़ी ये होगी कि मुझे पता चल जाए कि ये गाड़ी जा कहां रही है। पहली बात जहां जा रही है, फिर ये टेंशन कि वो सही सिमत है या गलत सिमत। इन दो सवालों का जवाब जब तक उसे नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। वो स्ट्रेस की गोलियां, ये नफ्सियाती डॉक्टर इस कमबख्त का इलाज करेगा, और जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास खुद डायरेक्शन ना हो वो लोगों के स्ट्रेस खत्म कर सकता है। आज हर आदमी स्ट्रेस के लिए नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहा है, ये नहीं पता कि ये बेचारा अपनी स्ट्रेस खत्म, बोलो ना भाई, डॉक्टर के पास जाएं जरूर, क्योंकि स्ट्रेस की भी दो किस्में हैं। एक वो एवं दिमाग में ना केमिकल टाइम हो जाते हैं, वो डॉक्टर मेडिसिन देके वो सेट कर देता है, लेकिन जो असल स्ट्रेस है उसका इलाज नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं है, वो सिर्फ पैगंबरों के पास है। देखो, आज छोटी छोटी टेंशनों में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पैगंबर और पैगंबर को फॉलो करने वाले इससे करोड़ गुना बड़ी टेंशनों में आए, मगर डिप्रेशन में नहीं गए। कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस की दवा उन्होंने नहीं खाई, ना किसी डॉक्टर से इलाज कराया उन्होंने। आज की टेंशन क्या है, बच्चा ठीक नहीं है, अंडे लेने भेजो, बंदर का नाच देखने बैठ जाता है। यही शिकायतें होती हैं वालिदैन को, कोई काम ही नहीं करता। भाई क्या काम नहीं कर रहा यार, उसको जहां मर्जी भेजो कमबख्त, कोई काम ही नहीं करता। बेगम ठीक नहीं है, औरत के लिए मियां ठीक नहीं है, बहू के लिए सास ठीक नहीं। सास कितना जुल्म कर लेगी, ताने दे देगी ना भाई। आपको लिटा के आपके सीने पे गरम पत्थर तो नहीं रखेगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो गरम प्लेटों पे लिटाया जाता, पत्थर रखे जाते। कोई डिप्रेशन की गोली, बोलो ना यार क्या हो गया, बोलना पड़ेगा भाई। कोई डिप्रेशन की कोई गोली खाई उन्होंने स्ट्रेस खत्म करने के लिए, या किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया, या रूम और फारिस से राब्ता किया कि भाई अरबों के पास तो अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप कोई अच्छा डॉक्टर हमें बता दें। खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को जलते हुए अंगारों पे लिटाया जाता था। कहां? जलते हुए अंगारों पे, जिससे उनकी कमर में खड्डे पड़ गए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में रो रो के आंखों की बिनाई खत्म, मगर किसी नफ्सियाती डॉक्टर से आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी गमों में, जेल की कोठरियों में गुजरी, डिप्रेशन में अरे बोलो ना नहीं आए। जुमला मुकम्मल करने से बड़ा फायदा होता है, बात दिमाग में उतर जाती है। कितनी टेंशनें थी। आज इंसान को तारीख में बेहतरीन सतह का रिस्क मिल रहा है। जितनी रिस्क की फरावानी इस वक्त दुनिया में है, इतनी इससे पहले कभी भी नहीं हुई है। लेकिन रोता है कि खाने को नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते। समझ रहे? हाय हाय हाय, बच्चे भी दो खाएं, खिलाऊंगा कहां से? यही हो रहा है ना। शादी भी देर से, हाय बीवी का खर्चा ना उठाना पड़ जाए, पहले कमाओ पहले कमाओ पहले कमाओ, पैसा जमा करो। इतनी सहूलतें, और सहूलतें सस्ती से सस्ती होती जा रही हैं। पैदल सफर होते थे, टेंशन में नहीं आते थे।
اب بس میں بیٹھ کے سفر ہو رہا ہے تو پاگل ہو رہا ہے ٹینشن سے. جو جہاز میں جا رہا ہے وہ جہاز سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے, یار اتر جا نیچے بھائی, 2 گھنٹے ہو گئے ہوا میں. ہم ترکی میں تھے تو وہ ترکی سے واپسی پہ نا وہ جہاز ایئرپورٹ پہ ہی گھومتا رہا ہے پونا گھنٹہ, وہاں رش بہت ہوتا ہے, تو لوگ ٹینشن میں کچھ کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھائی اتارو یار ہمیں, ہوا میں کب اڑے گا یہ. اتنی برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ذرا سی معمولی سی بات پر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور کوئی نفسیاتی ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو سب سے پہلے کھڑکی سے چھلانگ لانے کی کوشش کرے گا کہ میں کہیں ڈپریشن میں نہ آ جاؤں. بھائی کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو تو معذرت, یہ نہیں ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹروں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, وہ اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے. کوئی بیماروں میں خود بھی لوگوں کہتا ہوں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا بھائی. ایک ہی مسئلہ کوئی دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے نا تو میں بتا دیتا ہوں, تیسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہوں بھائی تم کس کے پاس جاؤ, کیونکہ وہ کرتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں. ایک علم ہے, یہ بھی فن ہے, علم ہے, لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. یہ اگر ہوتا تو ہمارے جو نفسیاتی ڈاکٹر جن یونیورسٹیوں میں پڑھ کے, یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, تو ذرا پوچھو کہ جہاں جن سے آپ پڑھنے جاتے ہو انہوں نے اپنے ملکوں میں ڈپریشن ختم کیوں نہیں کر دی. سب سے زیادہ ڈپریشن ان ملکوں میں ہے, ہم میں تو کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ارے یہ علاج نہیں ہے, یہ اصل علاج نہیں ہے, یہ وقتی فائدہ ہے. جیسے سر میں درد ہو رہا ہے, 2 گولی پیناڈول کھا لو گے تو وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن درد کی وجہ تو ختم نہیں کی نا آپ نے. بھائی کیوں ہو رہا ہے درد؟ تو جن ملکوں میں ہمارے ڈاکٹرز جا کے پڑھ کر آتے ہیں, ڈگریاں لیتے ہیں, وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں نا بھائی, استاذ تو زیادہ ماہر ہوتا ہے نا. تو بھائی ان ڈاکٹروں نے ان ملکوں سے اسٹریس کو, ڈپریشن کو ختم کیوں نہیں کر دیا؟ بلکہ وہاں تو اسٹریس ہول سیل کے حساب سے ملے گی. آپ ہر دوسرا آدمی ڈرگ لے رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی وہ الگ بات ہے. چرس کو نام بڑا اسٹائلش قسم کا دیتے ہیں جس سے وہ لگتے نہیں ہے چرسی. ارے وہ چرس کا کوئی انگلش میں نام رکھ دیں گے, وہ بڑا خوبصورت سا نا, اینٹی ڈپریشن, ہائی پوٹینسی ہیروئن. جو ہیروئن ہوگی اس کو ہائی پوٹینسی کر دیں گے نا. وہ ہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہیروئن ہے, لو کوالٹی یا لو پوٹینسی میں کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ چرس ہے. تو ہمارے یہاں چرس پینے والا بلا وجہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدنام. لوگ بھی چرسی چرسی کہہ کے, اس کی شکل ایسی ہوتی نہیں, چرسی کہہ کے اس بیچارے کی شکل ایسی بنا دی ہوتی, ورنہ وہ نہا دھو کے نکلے کیا پتا چلے گا چرس پی کے آیا. یا وہ خود اپنے آپ کو معاشرے کا ایک وہ جو ہے نا کمتر طبقہ سمجھتے, اور پائپ میں بیٹھ کے وہ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا کپڑے بھی چرسیوں والے, اس کے دانت بھی چرسیوں والے. ورنہ اگر آپ اس کو بتائیں کہ چرس جو ہے یہ اینٹی ڈپریشن ہے اور یہ اسٹریس کو ختم کرتی ہے, اور تم ایک معاشرے کے ایک عزت دار انسان ہو, صبح صبح نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں چرس پی کے دانت صاف کر کے نکلا کرو, تو معاشرے میں پہلے سے زیادہ عزت ہوگی تمہاری. کیونکہ آج کل جو گولیاں کھا رہے ہیں نا لوگ وہ زیادہ پڑھ لکھ کے سمجھے جاتے ہیں. غریب آدمی کو تو کبھی نہیں میں نے دیکھا صبح اٹھ کے الگ گولی کھا رہا ہو, دوپہر کو الگ کھا رہا ہو. اکثر دولت مند مالداروں کے یہاں دیکھا ہے کہ صبح اٹھ کے وہ ایک الگ ٹیبلٹ ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے, یہ کھائیے گا, دوپہر کو الگ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں, شام کو. یہ بڑے لوگ ہیں بھائی, یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں. یہ ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں کہ چھوٹی موٹی بیماریاں گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے آج کل. کھانسی نزلہ غریبوں کی بیماریاں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے ہاں جو بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک. دوائیں کھانے کا فیشن بن گیا ہے, ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کی گولی کا, یہ فیشن ہے نیند کی گولی کھانا. اسی طرح اسٹریس کی جو دوائیں ہیں ختم کرنے کی, وہ بھی کیا کرتی ہیں, وقتی طور پر فائدہ پہنچا دیتی ہیں. انسان کو سمجھتا ہے میں ٹھیک ہو گیا. او بھائی اصل وجہ یہ نہیں ہے, اصل وجہ یہ ہوتی تو جن ملکوں سے یہ دوائیں آتی ہیں وہاں تو وہ تو اسٹریس فری ملک ہونے چاہیے نا. او بھائی وہاں تو ہم تو اسٹریس میں زیادہ برین ہیمریج ہو جائے گا نا, خود نہیں مرتا آدمی, دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے. فالج اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے. جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے, میڈ ان جاپان لکھا ہو, بشرطے کہ جاپان کے اندر ہی لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو فوراً آنکھ بند کر کے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. ہر چیز میں ایکوریسی ان کی, جس چیز کو انہوں نے ویژن بنایا اس تک پہنچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا. لیکن زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. اس پہ جاپان کے سائنسدانوں نے محنت نہیں کی ہے. راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے, ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جاپانیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہو اور ہم کہیں کہ جیسے سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسے ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک 500 سال چاہیے سے ایک شعر یاد آیا. وہ ایک شاعر نے جو ہے نا اپنی محبوبہ کو ایک شعر کہا, وہ تھا نہیں شاعر لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں شعر کہوں,
تو بعض دفعہ نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اپنا پیغام ڈلیور کر دیتا ہے کہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کرے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں طریقہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے, بے شک اسٹائل جیسا مرضی ہو. تو ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرنی تھی, سوری شاعر نہیں تھا لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی محبوبہ کی شان میں کوئی شعر کہوں. تو اس نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے, کھینچے کا مطلب یعنی ہاتھ سے اگر تیری تصویر بنائے, تو کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے, بہت ٹائم لگے گا. تو پہلا تو اس سے بن گیا مصرع, پہلا تو بن گیا گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اب آسان کام نہیں ہے, منٹوں میں اتنی حسینہ ہے کہ وہ بہت ٹائم لگے گا. تو اگلا مصرع آ نہیں رہا, تو اس نے کہا ٹائم بھی نہیں ہے, محبوبہ کی تعریف بھی کرنی ہے, تو کہہ رہا ہے گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. تو اسے اس کام کے لیے لوگوں نے کہا یار محبوبہ کی شان میں یہ کیسا شعر ہے. اس نے کہا جیسا بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی, بات سمجھ آ گئی کیا کہنا چاہتا, یہ آسانی سے ممکن. لوگوں نے کہا 1.25 کی کیا 2 مہینے بول دیتا, تھوڑا تو وزن بن جاتا نا, 1.25 لگا کے اور وزن کا بیڑا غرق کر دیا, قافیہ ہی نہیں مل رہا کسی طرح سے. اس نے کہا جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی بتاؤں گا نا, ٹائم 2.25 کا لگ رہا ہے, میں 2 بول دوں 2 مہینے لگے, تو ٹائم لگ رہا ہے 2.25 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ کام کمپلیٹ, اضافی کچھ لگانے پڑیں گے 5-10 دن. تو بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں طریقہ ہے نہیں ہے, لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر شعر کی ضرورت نہیں ہے. محبوبہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بہت خوبصورت ہوں, صحیح ہے. تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے, اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جائے نا پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے, تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا, جس نے بس میں بٹھایا وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا, گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے سافٹ ویئر ہے. تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا. تو میرے بھائی غیر مسلم, چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہو, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہو, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دے کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی, یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے؟ گھر سے نکلا, لوگ کہہ رہے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو تفریح پہ جاتے ہیں نا, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے بڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں,
جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے، ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا، کوئی ہدف بنا لیتا ہے پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے، جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں، خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے. پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، درمیان میں کھڈے آ گئے، اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے تو سمت چینج نہیں کرنی، ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے، کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے، مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں. تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے، اس کا حل موجود ہے. لیکن سمتی چینج کر لی نا، پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی، لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. پہلے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے. بھائی پولیس سے کوئی کام جب ہی کروایا جا سکتا ہے جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام صحیح ہے. تو اس لیے میں بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پولیس کا حوالہ نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے خیال اگر میں پولیس بلوا لوں تو پولیس کہے گی پہلے ہم کو تو سمجھاؤ. تو اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے سمجھائے گی؟ اور پولیس کو سمجھانا آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل ہے. جس کو سمجھانا بہت آسان ہو اور اس کے پاس پاور بھی ہو وہ بلوائیں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو اب ایک آخری بات، وقت ختم ہو گیا بیان کا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف جا رہے تھے نا، وہ منزل کا جو روڈ تھا وہ بہت، اس میں کھڈے بہت تھے، لیکن آپ اسی پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی چلا رہے تھے. جب ہجرت نہیں ہوئی قوم کو بھی لا رہے ہیں کہ ان کھڈوں کی طرف آؤ، ان دشوار گزار راستوں کی طرف آؤ. قوم فالو کر رہی ہے کلچر کو. کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے، سود کھانا ہے، بہت سے لوگ زنا بھی کرتے تھے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر جو ہے نا یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے، اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی اسپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی، کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو، کوئی اسپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار، یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے، وہ اتنے چھوٹے سے یوں کرو نا وہ ہٹ جائیں گے بےچارے، وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. 1-2 کو سرفرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے. وہ ہلکے پھلکے ہوں گے، ان کو گھر سے باہر نکال دو، مدنی مسجد بھیج دو، بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں، کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر، مکس گیدرنگ شادی ہے آپ اس میں جا رہے ہو، اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے، ابا بھی تانا دیں گے، ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکے پھلکے سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا، کیسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول سو جاؤ، ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو، لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آگے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی. سویا تو 2:45 بجے ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹینشن پہلے نیند، سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا، ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن، کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے، بولو نا بھائی. تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہے اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان، جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے. صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. جہیز لینا بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں قارون کے خزانے ایسے ناچتے والے گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا. کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا کے ڈالی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا، دیر سے شادی کا، 2 بچوں کا، اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا، بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ ہے.
انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, چار دیواری کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے, یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی, تمہیں بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی منہ کی کمائی, بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے احکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی ہے, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, لیکن ہو رہا ہے. تو یہ پھسلتا ہوا روڈ ہے جس پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیگم کو گھر بٹھا کے بولو میں کما کے کھلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس میں بڑے دھچکے آئیں گے. آپ کیا آئے گا؟ آپ کی ساری تنخواہ ختم. مہینے کے 10 دن پہلے آپ بیٹھے ہو گے یار اب کیا کروں میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دشوار, دیکھو قرآن نے کیا کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا یہ گھاٹی کیا ہے. اسلام کو اللہ نے دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, موٹر وے سے تعبیر نہیں کیا. اسلام گھاٹی ہے, گھاٹی ایک دشوار راستہ ہے. لیکن اس دشوار راستے میں انسان کو سکون ملے گا کہ میں کہیں نہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا, بے شک پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچوں. اور جس مکھن لگے ہوئے اور ڈیزل لگے ہوئے اور گریس لگے ہوئے راستے میں آپ پھسلتے چلے جا رہے ہیں نا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ راستہ بڑا لشپش قسم کا, بڑا اچھا راستہ ہے. منزل کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے, تو آپ کو جب خود علم نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, وہاں پہنچ کے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا وہ جتنا بڑا خود ڈاکٹر بھی بن جائے نا, خدا کی قسم اس کو سکون کے علاوہ دنیا کی میں ڈالنے کا, میں تو سادہ بھونک کے آپ کو زیادہ زیادہ کاٹ لیتا نا, قتل کرنے کا میرا بھی پروگرام نہیں تھا. آپ تو ایسا بھاگے ہیں, یعنی بھاگنے سے آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ کتے کو بھی ترسانا شروع ہو جائے گا. تو کم از کم اتنا بھاگنا سیکھ لے کہ اللہ نہ کرے کبھی پاگل کتا پیچھے لگ گیا تو بھاگ سکے انسان. یہ تو ویسے بھی ضروری ہے نا, کتے کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے. یا انسان پاگل ہو رہے ہیں تو کتے نہیں پاگل ہوں گے. یہاں پہ کوئی ترکی میں ہم نے دیکھا ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا ہے, اس کا نمبر ہے, وہ رجسٹرڈ ہے. جو کتے رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کو کتا سمجھ کے مار دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ کتوں جیسا سلوک ہوتا ہے. وہ پٹا کتے کے گلے میں ڈلنا اس کی علامت ہوتا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے, اس کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, کوئی بیماری نہیں پھیلائے گا. یہ دیکھو کتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا انہوں نے. یہ کتا پاگل, ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کتا پاگل ہے یا نہیں ہے. گلی محلے میں اتنے کتے, فیملی پلاننگ والوں کا پورا زور انسان کی نسل روکنے پر ہے. کتے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں. کوئی گورنمنٹ کوئی قابو نہیں پا رہی کہ بھائی شہر کے اندر اتنے کتوں کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جتنے مرضی ہو جائیں, قدرت کی طرف سے خود ایک انتظام ہوتا ہے جنگلوں میں نسل کے کنٹرول کرنا. شہروں میں تھوڑی انتظام ہوتا ہے. تو پہلے ہوتا تھا کہ یہ جو حکومت کی طرف سے لوگ آتے تھے کتوں کو کچھ کھلاتے ہیں, مار دیتے تھے جو زیادہ ہوتے تھے. اب تو کوئی سسٹم ہی نہیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے, مدینہ میں بھی کتوں کا ریشو بڑھ گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کتوں کو مارو, قتل کرو ان کو. تو صحابہ نے مارنا شروع کیے کتے. تو وہ اتنا مارنا شروع کیے کہ کوئی مسافر اپنا کتا لے کے آتا نا حفاظت, اس کو بھی مار دیتے تھے. تو آپ نے فرمایا ما لکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا کتوں کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. مطلب یہ تھا کہ ان کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ کتوں کی نسل جہاں پھیلے گی وہاں کم کی جائے گی, نسل ختم نہیں کرنی, ایک اس کو لمٹ میں رکھنا ہے. تو جتنا زور فیملی پلاننگ والے انسانوں کی نسل روکنے پر لگا رہے ہیں, حالانکہ وہ تو انسان ہے, اس کو تو پیدا کرنے کا حکم ہے, وہ اسی کے لیے تو اللہ نے کائنات کو بنایا. کتے کنٹرول میں رکھیں آپ, صحیح ہے نا بھائی. ایک محلے میں ایک سے زیادہ کتا ہمیں فوٹ, کیونکہ وہ دوسرے کو دیکھ کے بھونکتا ہے نا. جب اس کو محلے میں ایک ہی کتا ہوگا تو وہ پورے محلے کے ساتھ وفا کرے گا, بولے گا یہ میری دادا گیری ہے, حفاظت بھی کرے گا. کوئی اجنبی آدمی آئے گا تو بھونک کے آپ کو بتا دے گا بھائی کوئی اننون پرسن آپ کے محلے میں داخل ہوا ہے. ایجنسی والے حرکت میں آ جائیں گے. تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کتوں سے انسان کام لے سکتا ہے کہ بھائی کوئی عجیب سی مخلوق آپ کے محلے میں داخل ہوئی ہے. تو اس لیے حدیث میں حکم ہے کتوں کو مارنے کا. مارنے سے مراد جب زیادہ ہو جائیں تو مارنے کا حکم ہے. تو ہمارے ہاں کتے گھوم رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پاگل ہے یا نہیں ہے. اسی وجہ سے جب بھی کوئی کتا کسی کو کاٹتا ہے ڈاکٹر احتیاطاً انجیکشن لگاتے ہیں کہ پاگل سمجھ کے اس کو,
کہ بھائی جب پتا چلے گا کہ وہ پاگل تھا یا نہیں تھا اس وقت انجیکشن لگانے کا ٹائم کیا خیال ہے بھائی ختم ہو چکا ہو نا, احتیاطاً ٹھوک دو, کیا پتا پاگل ہو, کیونکہ ڈاکٹر تھوڑی پاگل ہوتا ہے, وہ تو عقل مند ہوتا ہے نا, وہ سوچ سمجھ کے لگا دیتا ہے. وہ کتنی تکلیف دہ انجیکشن ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں, آپ خود سوچو. تو ایک باڈی میں ایک انجیکٹ کر کے ایک چیز کیمیکل داخل کیا جا رہا ہے, تو کہاں سے کہاں بات چلے گی. میں کیا کہہ رہا تھا, اسپرین نہیں یار, وہ کتوں پہ بات کہاں سے آئی ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو ترکی میں اگر کتا آپ کے پیچھے لگ بھی جائے نا, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے, گورنمنٹ ذمہ دار ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے, اور گورنمنٹ پٹا ڈال کے بزبان حال خود بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم بھی پاگل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے محلوں میں جو کتے ہیں ان کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, کوئی گلے میں پٹا نہیں ہے, جس سے گورنمنٹ بازار حال بتا رہی ہے یہ